بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامری جادوگر کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا تھا اس سال فرعون نے تمام بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے جب سامری کی ماں کو پتہ چلا کہ فرعون کے اہلکار اس کے بچے کو مار دیں گے تو اس نے اپنے بچے کو جنگل لے جا کر ایک غار میں چھپا دیا اور غار کا منہ پتھر سے بند کر دیا۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی حفاظت کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ صرف اس بچے کی حفاظت کرتے بلکہ روز حضرت جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آتے اور اپنی انگلی اس بچے کے منہ میں ڈالتے جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا تھا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سامری کو غار میں پالا اور وہ شہد اور دودھ پی کر غار میں ہی بڑا ہو گیا۔ اس بچے کا نام بھی موسیٰ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ حقیقت میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور فرعون کو دریائے نیل میں تباہ و برباد کر دیا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انہیں تو ریت جیسی مقدس کتاب عطا کی جائے گی جو بنی اسرائیل اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ وہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کریں، اس کے بعد ہی انہیں تو ریت عطا کی جائے گی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور اپنے بھائی کو یہ کام سونپا کہ جب تک آپ کوہ طور سے واپس نہیں آئیں گے وہ بنی اسرائیل کے تمام مسائل کو حل کریں گے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے جہاں آپ روزے رکھنے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ دوسری جانب سامری جادوگر کو یہ موقع مل گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کے دین سے گمراہ کرے۔ ناظرین، سامری جادوگر بھی بنی اسرائیل والوں کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 30 دن سے زیادہ قیام کرنا پڑا تو سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے۔ سامری نے تمام بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگوں کے پاس جو بھی سونا اور جواہرات ہیں وہ تمام میرے پاس رکھوا دو تاکہ اگلے سفر میں یہ قیمتی سامان کہیں کھو نہ جائے۔ تمام لوگ اسے بھی ایک معزز شخص مانتے تھے، اس لیے سب لوگوں نے اپنا تمام سونا چاندی اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد سامری نے آگ کی ایک بھٹی جلائی اور تمام زیورات کو اس میں ڈال کر پگھلا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام سونا پگھل گیا اور اس بھٹی میں سے ایک گائے کی شکل کی مورتی نکل آئی۔ ناظرین، سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس جادوگر نے جیسے ہی وہ مٹی اس بے جان مورتی پر ڈالی تو وہ گائے کی آواز میں بولنے لگی۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور میں ہی کھو گئے ہیں لیکن ہمارے پاس خدا ہے۔ اس کافر نے اس گائے کی مورتی کو خدا کا نام دے دیا۔ تمام بنی اسرائیل نے اس کی ان جھوٹی باتوں پر یقین کر لیا اور اسی گائے کو اپنا خدا مان لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ دوسری جانب کوہ طور پر مسلسل 40 روز کی عبادت کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام ملا جو 10 مقدس تختیوں پر تحریر تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم کے پاس آئے
تو وہاں کے تمام حالات بدل چکے تھے۔ ہر طرف کفر و شرک پھیل چکا تھا اور لوگ ایک بچھڑے کی پوجا میں مصروف تھے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے حد غصے میں آ گئے۔ آپ پر جلال طاری ہو گیا۔ آپ علیہ السلام غصے میں اپنے بھائی ہارون کو پکڑ کر لائے اور کہا، میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دی تھی، لیکن یہ سب کیسے ہو گیا؟ اور تمام لوگ اس گائے کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے بھائی ہارون نے کہا کہ مجھ پر غصہ نہ کرو، کیونکہ ان لوگوں نے میری کسی بات کو نہیں مانا اور مجھے قتل کرنے کی دھمکی دینے لگے، لیکن میں ان کافر لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بے حد حیران ہوئے اور اپنی اس کفرانہ حرکات پر شرمندہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تو نے اس قوم کو کفر و شرک میں کیوں پھنسایا؟ تو اس جادوگر نے جواب دیا کہ میرے نفس نے مجھے اس کام پر مجبور کیا تھا، اس لیے میں نے اسے سر انجام دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اسے سمندر میں بہا دیا۔ مختلف روایاتوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ 80 آدمیوں کا انتخاب کر کے کوہ طور پر لے جائیں، اور یہ 80 آدمی تمام پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ سے معافی اور توبہ کریں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے اور نیک 80 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر چلے گئے۔ جب وہاں لوگ معافی مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم لوگ صرف میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 80 آدمی کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ لوگ اس قدر ضد کرنے لگے کہ ہمیں اللہ کا دیدار کروائیں، ورنہ ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بے حد سمجھایا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار اس طرح سے کیا کہ ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایک خوفناک چیخ ماری، جس کی آواز سے ان کے دل پھٹ گئے اور تمام کے تمام 80 لوگ مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی، تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ سامری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بیماری لگ گئی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جاتا تھا۔ آخر کار ایک دن وہ ذلت کی موت مر گیا۔